بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ آج بھی کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ان کی داد رسی کے لیے آئیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تاکہ وہ اپنے پیروں کی تدفین کر سکیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق حکومت نے جتنے بھی وفود بھیجے ہیں اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی قیادت جو ہے اس نے انکار کر دیا ہے کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے ہم ان کی تدفین نہیں کریں گے۔ حالانکہ وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کے اندر بھی ان پر یہ کہا ہے کہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آئندہ 4-5 دن میں وہ ضرور دورہ کریں گے۔ کیوں وزیر اعظم نہیں آنا چاہتے اور کیا وزیر اعظم کو آنا چاہیے، یہ ہے آج کا موضوع، اور ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے امریکہ کی صورتحال کا کہ آج فیصلہ کن مرحلہ ہے کہ ٹرمپ رہیں گے یا آسانی سے اقتدار جو بائیڈن کو دے جائیں گے، یا ان کے راستے میں کیا کیا کانٹے بچھاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں ذکر کریں گے سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کی آج برسی ہے، ان کی شخصیت اور ان کے دور میں جماعت اسلامی کی۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب آج بھی ہم نے مناظر دیکھے ہیں، مذاکرات کل بھی ہوئے، آج بھی ہوئے، قائدین گئے، وزراء گئے، زلفی بخاری صاحب بھی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بعد میں وضاحت کی کہ ان کے ایک فکر کو لے کے کس طریقے سے اس کے ساتھ پلے کیا جا رہا ہے۔ علی زیدی بھی گئے، اس سے پہلے آپ کے شیخ رشید صاحب کمیشن ناکام ہوا۔ وزیر اعظم صاحب کو جانا چاہیے؟ دیکھیں، جب سب جاتے ہیں تو انہیں بھی جانا چاہیے، اور ان کو کوئی ذاتی ناٹ میں نہیں رکھنی چاہیے۔ ان کی ڈیمانڈ ہے تو چلے جائیں، لیکن میں پہلے دن سے اس چیز کے خلاف رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کے معاملات کو اس لیول پہ لے کے چلا جایا جائے کہ پھر آپ سے کچھ حاصل نہ ہو سکے۔ اسی ایٹیچیوڈ نے ہوا یہ ہے کہ ایک وقت لے آئے ہم کہ اب وزیر اعظم سے نیچے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، یا آرمی چیف سے نیچے کچھ، یا آرمی چیف سے نیچے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں جس وقت سروس جوائن کی تھی تو میرے ایک باس نے کہا تھا کہ دیکھو، تمہارے تک کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، جب مذاکرات تمہارے ہاں جب تم ایکشن سے ناکام ہو جاؤ تو پھر میرا لیول مذاکرات کا ہے، اور میرے لیول پہ مذاکرات ناکام ہو جائیں تو پھر ہم کسی اور جگہ جائیں گے، پھر کسی اور جگہ جائیں گے۔ ہم نے سپروین کا لیول، شہباز شریف صاحب کی خاص عادت تھی کہ جہاں ظلم ہے وہاں شہباز شریف پہنچے گا۔ آپ ہیومنلی امپاسبل ہے کہ شہباز شریف ظلم پہ پہنچ ہر جگہ پہنچ سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا، ناممکنات میں سے۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا وطن ہے، تو شاید ہمیں اسی چیز کی عادت پڑ چکی ہے۔ یہ جس وقت نصیر اللہ بابر نے نیگوشیٹ کیا تھا ان بچوں کے ساتھ جا کے اسکول بس، تو میری نصیر اللہ بابر صاحب وہاں ایک دفعہ کوئٹہ آئے تو میری ان کے ساتھ میری کیا 4-5 اور لوگوں کی بحث ہو گئی۔ میں نے کہا اب کوئی بھی اغوا پاکستان کے اندر ہوگا تو وزیر داخلہ سے نیچے نیگوشیٹ نہیں ہوتا۔ مثال بن گئی، مثال بن گئی۔ عمران خان کو جانا چاہیے کیونکہ اب ہم نے فیشن بنا دیا نا۔ اب ہم نے کہا کہ بس اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بات میں جو بلوچستان ایک ایسا ریجن ہے کہ جس کے بارے میں اس وقت سب سے زیادہ بولنے والے ہیں، سب سے زیادہ اس کی انالیسس کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اس کے بارے میں جسے کہتے ہیں سلوشن دینے والے میڈیا میں موجود ہیں۔ کوئی سی اور جگہ کوئی سیریس گفتگو، اور یہ بھی ان کا علم بھی اتنا ہی ہے جتنا بچپن میں وہ کو کاف کی پریوں اور جنات کا پتہ ہوتا تھا نا، اتنا۔ بلوچستان کے ساتھ ظلم عثمان صاحب یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا باقی تینوں صوبوں میں بیٹھے ہوئے جو افسران ہیں، ان کے سامنے جب ہم فائلیں لے کے جاتے تھے تو ان کو بلوچستان کے بارے میں اتنا بھی نہیں پتا ہوتا جتنا ان کو اپنے سرونٹ کوارٹر کے اندر سرونٹ کے گھر کا پتا ہوتا ہے۔ ان کو نقشے سے بتانا پڑتا۔ آج آپ مجھے پاکستان کے بڑے افسروں سے جا کے پوچھ دیں کہ تم نے مچھ دیکھا ہے، تم مچھ کو جانتے ہو کس ضلع میں ہے، تمہیں پتا ہے کہ مچھ میں کون کون سی قومیں آباد ہیں، تمہیں پتا ہے کہ مچھ کے اندر سے ایک سیٹلر پاپولیشن ہوتی تھی کہ جو گزشتہ 15 سال سے غائب ہو گئی، چلے گئی، جس سے جسٹس عبدالقدیر جیسا بندہ پیدا ہوا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ اس کی ایک ایسی پاپولیشن تھی کہ جس پاپولیشن نے اس کو بیلنس ایکویٹ کیا ہوا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ اس مچھ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کون کون سی انسرجنسیز اور کون کون سے لوگ تھے اور کن کن کے کیمپ تھے جن کو فراری کیمپ کیا کہا جاتا ہے، اور پورے راستے کے اوپر 1974 سے لے کے 1977 تک
ہر پہاڑ کی چوٹی پر ایف سی کی ایک پوسٹ ہوتی تھی اور وہ پوسٹ ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی سب کچھ ہوتا رہتا تھا. پاکستان کے خصوصاً ایک آدمی، آج میں نے کالم بھی لکھا ہے، صرف ایک آدمی کسی نہ کسی حد تک انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی تعصب کے محنت کر کے لکھتا ہے بلوچستان کے بارے میں، اس کا نام حبیب اکرم ہے، اور مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے. صحیح. اس کے علاوہ میں جتنے پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے داعش کی اٹھائی ہوئی تھی فوٹیج. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اس قسم کی آرگنائزیشن جو ہیں وہ کوئی دعویٰ کرتی ہیں تو سب سے پہلے اس کا اپنا وہ بیچتے ہیں کہ یہ ٹیم ہماری گئی تھی، یہ فوٹیج ہے، اس کی اور کچھ نہیں، ویڈیو ثبوت کے طور پہ پیش کرتے. لیکن نہیں، چونکہ ہم نے ایک پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. پھر ایک آج ایک بہت سینئر ترین کالم نگار نے ایک عجیب و غریب بات کی ہے کہ داعش جو ہے وہ طالبان اور ان کے دونوں کا آپس میں تعلقات ہیں، افغان طالبان. آپ اندازہ کریں کہ وہ لڑ رہے ہیں داعش کے ساتھ. نہیں، انہوں نے طریقہ طالبان کی بات نہ کی ہو، طریقہ طالبان اور داعش کا نیکسس تو ہے. افغان طالبان وہاں تو لڑائی جاری ہے، وہاں لڑائی جاری ہے داعش کی، اور وہ روز الزام لگاتے ہیں کہ امریکن پیٹرنیج. جہالت راج کر رہی ہے، اور اس جہالت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم مناسب بات بھی نہیں کر پاتے. اچھا، اور یہ سب انڈیا کا عمل دخل جو ہے، اسی داعش کی بات ہو رہی ہے تو داعش کے تو سارے کلو انڈیا سے بھی مل رہے ہیں. پیٹرنائزیشن داعش کی انڈیا میں ہو رہی ہے. دنیا پوری کہتی ہے کہ اس وقت القاعدہ کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ انڈیا منتقل ہو گیا. مولانا عاصم عمر جو کہ القاعدہ کا ہیڈ ہے سب کانٹیننٹ کا، وہ انڈیا سے باقاعدہ ویڈیوز جاری کرتا ہے، آسام سے. اچھا، اس کے اندر جو لوگ ریکروٹ ہو رہے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے. نوائے غزوۃ الہند ان کا میگزین ہے جو آن لائن میگزین پوری دنیا دیکھتی ہے، اور انڈیا نے جایا ہوتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد پاکستان نے ایک ڈوزیر دیا. بہت اس پہ گفتگو ہوتی ہے. ہم لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ڈوزیر کو عام کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈوزیر ہے کیا. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں ڈوزیر جب کوئی ملک اقوام متحدہ میں دیتا ہے تو ایک امپورٹنٹ چیز آپ یاد میں رکھیں کہ اس ڈوزیر کے بارے میں آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ان باتوں کو ثابت کریں. یعنی یہ لیول اسی وقت آتا ہے جب آپ کے پاس تمام ثبوت میسر ہوتے ہیں. تو ثبوتوں کے ساتھ بھی ہے. اور یہ ڈوزیر کی، میں جہاں تک میں نے ڈوزیر دیکھا ہے، ڈوزیر کے اندر تمام ثبوت جو ہیں وہ تازہ نہیں ہیں، نواز شریف اور زرداری کی حکومت کے زمانے کے. کچھ حصہ بلوچستان کا، مشرف کا ہے، لیکن زیادہ تر ان دونوں حکومت کے جو اکٹھے ہو چکے تھے کہ جو ڈوزیر کے طور پہ پیش نہیں ہوئے. حالانکہ یہ اس وقت پیش ہو جاتے تو آج ایک بہت بڑے ہم پیش رفت ہو چکی ہوتی. اس ڈوزیر کو بعد اقوام متحدہ کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کے 3 بنیادی ادارے ہیں جن کے پاس اس ڈوزیر کو پیش کریں. سب سے پہلا ادارہ جو ہے وہ ہے جنیوا کے اندر یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار ہیومن رائٹس. اس کمیشن آف ہیومن رائٹس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ڈوزیر پیش کیا جاتا ہے، اینڈ دی ریسپونڈنگ سٹیٹس کا جو پرماننٹ ریپرزینٹیو اس کو بلایا جاتا ہے جواب دو، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ثبوت پیش کریں. اس کے اندر آج اس لیے پیش ہونا ضروری ہے کہ اس کے اوپر سب سے بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس ادارے کے اوپر کہ اس نے گزشتہ 15 سالوں سے 12 ایسی ہیومن رائٹس ایکٹیو این جی اوز کو رجسٹرڈ کیا تھا جو جعلی تھیں اور جو اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کرتی تھی. اس کے ساتھ 55 ہزار کے قریب پیجز تھے جو بنائے گئے تھے، اور ان پر پھر انڈین میڈیا اٹھاتا تھا. سب اتنا شاندار موقع. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے، ہماری تو بیچ میٹ ہے تمینا جنجا جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تمینا جنجا کو فوری طور پہ اس پہ کال کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک کیس آیا ہے اقوام متحدہ کو. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح، کیونکہ ڈوزیر پیش ہوتے رہتے ہیں، ہم پہ بہت دفعہ ہوئے ہیں. مثلا آپ ٹوٹسی ہوتو کے زمانے میں پیش ہوا تھا ڈوزیر، ساؤتھ افریقہ کے ڈوزیر پیش ہوتے رہے تھے، اور بہت سارے ڈوزیر پیش ہوئے. لیکن یہ ڈوزیر ایک کنٹری کی طرف سے پیش ہوا، اور بہت امپورٹنٹ چیز. منیر اکرم صاحب کا بڑا رول ہے. منیر اکرم کا ہمارا پورا، دیکھیں ڈوزیر تو ہماری، دیکھیں آپ کبھی اگر کوئٹہ گئے ہوں اور آپ کو کبھی کسی نے بریفنگ دی ہو ایف سی ہیڈ کوارٹر میں یا پولیس ہیڈ کوارٹر میں یا آئی ایس آئی یا اس میں، تو آپ کو کے سامنے یہ ثبوت رکھتے تھے، اور صحافی پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ آپ یہ ثبوت پبلک کو کیوں نہیں دکھاتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک کو دکھانے کا کام فوج کا نہیں ہے، گورنمنٹ کا ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہے. وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ دکھانا ہے. اس کے پاس ان کو ڈوزیر کا ایک پریس کانفرنس ہوئی تو تھی نا سر. مسئلہ پتہ کیا ہے
کہ ہم یہ سیاست بیان بازیوں سے نکلیں گے تو بتائیں. داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. بات چل نکلے گی جو پھر پاکستان تک، اس میں بڑے بڑے لوگ آپ کے انوالو ہیں جن کے ساتھ آپ کی پولیٹیکل افیلیشنز ہیں، بہت کچھ ہے اس کے اندر. اچھا چلو آگے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ہزارہ کلنگ جو ہوئی ہے، اس ہزارہ کلنگ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہزارے وہاں پر کس طرح کے وہاں بات ہیں. ہم نے ویل ہینڈل کیا لوگوں کو یہاں پر آبادی کے. دنیا ایران میں اگر ہمارے ہاں 30 لاکھ افغان ریفیوجیز آئے ہیں تو ایران میں تقریباً کوئی 20 لاکھ کے قریب افغان ریفیوجیز آئے تھے، لیکن کوئی افغان ریفیوجی شہر کے اندر نظر نہیں آتا تھا. بستیاں بنائی تھی، بستیاں بنا ہم نے بھی بنائی تھی ازاخیل سوائے ہزاروں کے. اچھا. اور ان ہزاروں کے ساتھ سلوک ایران میں یہ تھا کہ میں ایک دفعہ جس گلی میں رہتا تھا، شارع دست گردی اسٹریٹ جو تھی، اس میں ایک ہزارے نے ایک چھوٹی سی وہ ریڑھی کے اوپر جوتے گانٹنے کی ایک لگایا ہوا تھا سسٹم لگایا ہوا تھا. میں اپنا جوتا لے کے چلا گیا وہاں پر. میں نے کہا اس کو دیکھتا ہوں، کوئی ڈھونڈنا بڑا مشکل. تو اس نے شلوار قمیض میں دیکھا تو اس سے پہلے تو میرے ساتھ اردو بولا، پہلے سے فارسی بولی کہ میں شاید کوئی دورانی ہوں یا کوئی اور. تو میں نے اردو میں جواب دیا تو کہتا تم کوئٹے سے آئے؟ میں نے کہا کوئٹے. کہتے جلدی جلدی بھاگ جاؤ ورنہ یہاں سے، ورنہ تمہارا حشر ہو جائے گا. میں یہاں مجبور ہوں رہنے کے لیے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہاں ان کو بھی انہوں نے باقاعدہ. ایک بات یاد رکھے عثمان صاحب، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی دہشت گردی خصوصاً ہزارہ کا معاملہ جو ہے، ان بیچاروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا، میں سچی بات کہتا ہوں، میں اگر کبھی اس وقت کسی قوم پہ کو ترس آتا ہے اس ہزارے پہ آتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ دہشت گردی سے ان کے ساتھ بلوچستان میں نہیں ہو رہی. ان کو ریکروٹ کر کے شام لے جایا جاتا ہے، ان کو ریکروٹ کر کے عراق لے جایا جاتا ہے، ان کو ریکروٹ کر کے کہاں لے جایا جاتا ہے. ان کی زینبیون وہاں سے بنائی گئی ہے، وہاں ان کو وہاں مروایا جاتا ہے، یہاں ان کو یہاں مروایا جاتا ہے. یعنی تکلیف دہ بات ہے یار وہ. اور اتنے پیسفل لوگ ہیں بعض معاملات کے اندر، یعنی بہترین آرٹسٹ، بہترین کاریگر، شاندار قسم کے. ہمارا دوست ہے وہ جو یہاں پر آج کل تو لاہور میں اس نے بنایا ہوا ہے آرکیٹیکٹ، جو ہے ون آف دا فائنسٹ، MCA کی پڑھا، شاندار. لیکن نہیں، اور محنت کرنے والے اپنے دھن میں مگن، ہمیشہ سے اپنی دھن میں مگن رہے ہیں. لیکن اس کو ایسا، اور یہ جو بلوچستان کی انسرجنسی ہے نا، بلوچستان از دی ٹیل اینڈ آف، یہ دم ہے اس بڑی انسرجنسی کی، اس بڑے معاملات کی کہ جو لبنان سے شروع ہوتا ہے. صحیح. اس کی آخری جو دم ہے نا، جب ہلتی ہے تو وہ دم یہاں پر بھی آ کے لوگوں کو قتل، اور اس وقت کوئی پہنچتا، اور وہ پورے کا پورا ریجن ہے اس میں. ازبکستان آپ سوچ سکتے ہیں جتنا قتل و غارت تاجکستان میں ہوا ہے. وہ گیا تھا، وہ کہتے ہمیں سوائے لاشیں کلاب میں، ہمیں دوشنبے میں لاشوں کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا. جو کچھ ازبکستان میں ہوا ہے، جو اس کے بعد آگے ترکمانستان کے کچھ علاقوں میں ہوا ہے، پھر آگے آ جائے تو نیچے آ جائے تو اس پر جو کچھ شام میں ہوا ہے، جو کچھ عراق میں ہوا ہے، جو یہ ٹیل اینڈ ہے. بلوچستان جو ہے اس ٹیل اینڈ کا، اور اس کے ساتھ انڈیا اس کے اندر داخل ہوا. اور انڈیا جب وہ داخل ہوا ہے تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، یہ بات ان کو بتانی چاہیے. یہ ڈوزیئر کے اندر بھی موجود ہے بات یہ کہ جس وقت ان دونوں کی آپس میں کلیبریشنز تھی، یہ تحریک طالبان پاکستان کی بھی، لشکر جنگجوی کی بھی، BLA کی بھی، اور انڈین، کیونکہ سانوں کو انڈیا فنانس کرتا تھا کہ سنی مرے گا تو BLA کہے گا ہم نے مارا، شیعہ مرے گا تو لشکر جنگجوی کہے گا تو ہم نے مارا. اب چونکہ لشکر جنگجوی کی کوئی آؤٹ فٹ رہ نہیں گئی، معاملہ رہ نہیں گیا، اب وہ ظاہر بات ہے مارا تو گیا. اب مجھے صرف کچھ ایک سوال میں پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، سارے کہتے ہیں کہ ان کو کوئی لوکل وہاں پر پناہ ملی ہوگی. آپ مجھے بتائیں اس لوکل علاقے میں رہ کون رہا ہے؟ اس لوکل علاقے میں ساتکزئی رہ رہے ہیں، اس لوکل علاقے کے اندر کرد رہ رہے ہیں، اس لوکل کے اندر ادھر شاوانی رہ رہے ہیں، اس لوکل کے اندر بنگلدئی رہ رہے ہیں. یہ پورا علاقہ بلوچ علاقہ ہے. صحیح بات. ٹھیک. اور اس کے اندر آپ اندازہ کریں، پہاڑ کے اندر پیدل جانا، سڑک ہے ہی کو نہیں، جیپ وہاں نہیں جا سکتی. آپ نے کہیں نہ کہیں، اس کا مطلب یہ آپ وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے. یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں کسی قسم کی کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے ان کو کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ کسی کیمپ میں پڑھا دی ہے. صحیح.
اور وہ ہر بار بڑی بڑی غاریں ہیں ان کے علاقے کے اندر. چلے جی، بڑی تفصیل سے آپ نے روشنی ڈالی کیا کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم صاحب امید ہے کہ جلد جائیں گے اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے امریکہ میں کیا آج فیصلہ کن دن ہے، کیا ہو سکتا ہے. ٹرمپ کیا واقعی کو رکاوٹ پیدا کریں گے، یہ بات کر رہے ہیں بریک کے بعد.